اور قرآن سنا کرو اور اپنے نسلوں کو قرآن دے جاؤ۔ میں کل بیٹھا ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خاندان والوں نے قبر کے اوپر بہترین ماربل لگوائے ہوئے ہیں، قبریں ہیں خاندان کی، بہترین ماربل لگے ہوئے ہیں، لیکن ان قبروں کے اندر سے سانپ اور بچھو نکل رہے ہیں۔ تیری قبر تے آ کے اے حافظ بھاویں دنیا بالے لکھ دیوے، جے عشق نی کملی والدہ تیری روشن ہونی کور نہیں۔ اگر قبر کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہو نا تو قرآن پڑھا کرو۔ یہ قرآن قبر کا نور ہے، یہ قرآن آخرت کا نور ہے، یہ قرآن قبر میں نجات دلانے والا ہے، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 20واں روزہ ماہ مقدس اپنی روانگیوں کی طرف رواں دواں۔ آج 20ویں روزے میں قرآن مقدس کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہم سننے جا رہے ہیں۔ اس پارے کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ سورہ نمل کا آخری جز، اس کے بعد سورہ قصص مکمل اللہ پاک نے اس بارے میں ذکر فرمائی، اور تیسرا حصہ سورہ عنکبوت کا ابتدائی جز ہے۔ اب سورہ نمل کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں 2 موضوع مین جو اللہ پاک نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے کلام مجید میں اپنی توحید کے 5 دلائل دیے، اپنی وحدانیت کے کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کوئی تمہارا رازق نہیں، تو کوئی تمہارا خالق نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے جو 5 دلائل دیے، پہلی آیت سے لے کر اللہ پاک نے 5 آیتیں ذکر فرمائی اس پارے کی، جو سورت کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ پاک اس میں بیان فرماتا ہے خالق کائنات کہ وہ رب جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمینوں کو پیدا کیا، اور پھر اس نے تمہارے لیے باغات اگائے، خوبصورت باغات، اور تمہاری اوقات تو اتنا بھی نہ تھی کہ تم درخت اگا سکتے۔ کیا بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی ایسا ہے جو شریک تم ٹھہراؤ اور پھر اس کی عبادت کرو؟ کیا ہے کوئی ایسا؟ یقیناً کوئی نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے دوسری آیت میں یہ بیان فرمایا، اللہ پاک نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار ٹھکانہ بنایا، پھر اللہ پاک نے اس زمین میں نہریں چلائیں، پھر اللہ پاک نے پانی کے اوپر اس زمین کو رکھا ہوا ہے، اور پہاڑوں کے لنگر اللہ پاک نے اس میں لگائے ہوئے ہیں کہ زمین اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے 2 سمندروں کا ذکر فرمایا۔ مالک الملک فرماتا ہے 2 سمندر ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، اس کے درمیان آڑ، فقط اس کے حکم کی آڑ ہے، کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، لیکن وہ آپس میں نہیں ملتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کوئی ایسا جو یہ کر کے دکھائے؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جو ہر مظلوم مجبور کی دعاؤں کو سنتا ہے، ہر مشکل کو دور کرتا ہے، اور جس نے تمہیں زمین کے اوپر بادشاہت اور خلافت عطا کی، کوئی ہے اللہ کے سوا کہ تم جس کو اللہ کا شریک ٹھہراؤ؟ یقیناً کوئی نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ سمندر میں تم سفر کرتے ہو، اور سمندر میں سفر کرتے ہوئے تمہیں رات کے اندھیرے میں ستاروں کی روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ کون ذات ہے جو تمہاری ہدایت کے لیے جس نے آسمان پر ستارے اور سیارے چلائے؟ اور کون ذات ہے جو بارش سے پہلے ہواؤں کو چلاتی ہے؟ الہم اللہ، کہ کوئی اور معبود ہے جو اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ تعالی اللہ عما یشرکون،
اللہ پاک ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ دیکھو نا، تمہیں پانی کی بوند سے اس نے خون بنایا، خون سے پھر ایک لوتڑا بنایا، لوتڑے سے پھر گوشت بنایا، پھر اس میں ہڈیاں بنائیں، ہڈیوں سے پھر ہڈیوں کے اوپر اللہ پاک نے گوشت کا لباس چڑھایا۔ اب یہ مالک الملک جو تمہیں ایک انسان بنانے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد، تمہیں موت دینے کے بعد، کیا یہ قدرت نہیں رکھتا کہ تمہیں زندہ کر سکے؟ کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، کہ جو بغیر کسی آرکیٹیکچر کے نقشے کے تمہیں بنا سکتا ہے، جس نے آسمان خوبصورت کھڑے کیے، زمینیں خوبصورت بچھائیں، جس نے سمندر آباد کیے، جس نے باغات لگائے، ایسا کوئی دوسرا ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قیامت کا ذکر فرمایا۔ اللہ پاک نے قیامت کے ذکر میں جو دلیلیں بیان فرمائیں، ہاں اس سے پہلے ایک اور بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے ذکر سے پہلے اللہ پاک نے اپنے کلام مجید برہان رشید کی آیت نمبر 80 کے اندر ایک بات فرمائی۔ مالک الملک اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے وما انت بحاد العمی عن دلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب مردے نہیں سنتے، مردے مر جانے والے نہیں سنتے۔ قرآن پاک کا یہ نظریہ نہیں ہے، دین اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی، ایک تنقید کرتے ہوئے نبی کے بارے میں یہ کہہ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ لو جی اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یا مردوں سے مراد ہیں کون؟ مردوں سے مراد کافر ہیں جن کا ذکر اللہ پاک فرما رہا ہے۔ اللہ پاک نے قالوا قلوبنا غلف، کافر یہ کہتے ہیں ہمارے دل تو سراپا پردہ بن گئے، سراپا غلاف بن گئے، اب آپ کی ہدایت ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی۔ وہ ان کی بدبختی کی وجہ سے ہے کہ اللہ پاک نے ان کافروں کو مردہ قرار دیا، ان کافروں کو مردہ قرار دیا، ورنہ جہاں تک مردوں کے سننے کی بات ہے، آئیے ذرا میں یہاں پر دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ کر اجازت چاہوں گا اور آگے موضوع کو بڑھانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام مجید برہان رشید کے اندر جو یہ بات کی، اس سے مراد کافر ہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں جس وقت فتح حاصل کر لی نا، میدان بدر میں فتح حاصل کرنے کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے سارے مقتولین جو 70 کافر تھے ان کی ٹانگوں سے پکڑا اور ایک ایک کو ایک اندھے کنویں میں ڈالا۔ اندھے کنویں میں ڈالنے کے بعد میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کر ان مردوں سے مخاطب، اس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ شیبہ، ملعونین کافر مکے کے جتنے بھی سارے اس میں پڑے ہوئے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، نام لے لے کر، ابو جہل کا نام لیا ساتھ اس کے باپ کا، عتبہ شیبہ کا نام لیا ساتھ اس کے باپ کا، فرمایا کہ بتاؤ میرے رب نے جو میری فتح کا، نصرت کا جو وعدہ کیا تھا، وہ تو رب نے میرے ساتھ تو فتح و نصرت کا وعدہ پورا کر دیا، تمہاری ذلت کا، تمہاری رسوائی کا، تمہارے عذاب کا جو وعدہ کیا تھا کیا رب نے پورا کیا یا نہیں؟ اب جناب عمر بول پڑے، یا رسول اللہ یہ کٹے ہوئے جسم، کٹی ہوئی گردنیں، زخمی جسم جن سے ان کی جان بھی نکلی ہوئی ہے، آقا آپ ان سے مخاطب ہیں، کیا یہ سنتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، تم سے زیادہ سنتے ہیں، لیکن انہیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ بھی ہے کہ وہ جواب بھی دیتے ہیں مگر ان کی آواز کو انسان اور جن کے علاوہ ساری مخلوق سنتے، یہ نہیں سنتے۔
اب حضرات وقار اسی طریقے سے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے کہ مرنے والا جس وقت قبر میں جاتا ہے تو وہاں پر فرشتے آتے ہیں بلکہ یہاں یہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مرنے والے کو دفن کرنے کے بعد ماں باپ بیٹا بھائی جب واپس جا رہے ہوتے ہیں تو وہ قبر کے اندر مدفون مردہ وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے، جانے والے کی قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک رسالہ لکھا ایذان الاجر فی الاذان علی القبر۔ آپ فرماتے ہیں جب مردے کو دفن کر لو تو مردے کو دفن کرنے کے بعد جانے سے پہلے قبر کے اوپر اذان دو۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، یہ مسئلہ سنتے جائیے، اس کے دو فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاں پر کوئی عذاب یا مصیبت آئے تو وہاں پر اذان دیا کرو، اس اذان کے صدقے اللہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اب قبر کی مصیبت سے بڑی مصیبت کوئی نہیں، وہاں اذان دیا کرو، شاید تمہاری یہ اذان کے صدقے اللہ سے یہ رحمت کی امید ہے اللہ اس کے قبر کے عذاب کو ٹال دے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقینوا موتکم، اپنے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو کہ قبر کے اندر جب جائیں فرشتے سوال کریں تو ان کو وہ سوال کا جواب دے سکیں، ایسی تلقین کیا کرو۔ قبر کے اوپر اذان دو کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جب تم اذان دو گے اس مرد مدفون کو یہ تلقین ہو جائے گی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہی تو سوال انہیں ہے نا کہ من ربو کا ما دینوں کا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جب تم اذان دو گے تو اس کے سارے سوال دہرائے جائیں گے اور اسے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ فرشتے جب سوال کریں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکے گا ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا قبر کے اندر مدفون مردہ جب تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے تو بتاؤ اوپر کھڑے ہو کر اگر تم یہ کہو کہ جناب نہیں سنتا تو پھر نبی کریم کی اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر دوسری بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ کو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کہ جب آپ قبرستان جائیں تو وہاں کیا کہنا ہے آپ نے؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم لنا سلف و نحن لکم خلف و انا الی ربنا لمنقلبون، یہ آپ نے کہنا ہے۔ اب یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آقا کی شریعت نے آپ کو یہ حکم تو نہیں دیا کہ آپ پہاڑوں میں جائیں انہیں سلام کریں، ریت کے ٹیلوں میں جائیں وہاں سلام کریں، آپ باغات میں جائیں درختوں کو سلام کریں، اونچی اونچی دیوار چین پہ جائیں دیوار کو سلام کریں، یہ حکم نہیں فرمایا۔ کہاں فرمایا؟ جہاں پر مسلمانوں کی قبریں ہیں وہاں جائیں سلام کریں، وہ قبر کے اندر مدفون مردے اور وہ مدفون مومنین تمہارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں، تمہارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں۔ اب یہاں پر وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر جس وقت حضرت بزرگ امام رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے تو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح یوں قبر سے ہاتھ نکال کر اس اللہ کے ولی سے مصافحہ کیا، یہ الگ بات ہے۔ اور جائے ذرا اب بات میں آگے وقت اللہ کرے میں پورا کر سکوں۔ ایوب کردی ایک بزرگ ہے شام کے اندر ایک بزرگ ہیں بڑے صاحب کرامت، ان کا مزار ہے شام کے اندر۔ ان کی یہ کرامت ہے کہ زندگی کے اندر ان کے ایک ملنے والے سے کسی نے سوال کیا کہ جی تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد قبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے مرید سے انہوں نے سوال کیا، مرید نے کہا جی میں تو نہیں جانتا، اور ہم اپنے مرشد کے پاس چلتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں۔ جب ان کے پاس آئے نا تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آج نہیں کچھ دن بعد آنا پھر سوال کا جواب دوں گا۔ اس نے کہا جی سوال آج ہے جواب پھر، انہوں نے کہا جواب کا موقع ہوتا ہے پھر جواب دوں گا۔
دن مقرر ہو گیا، چلے گئے۔ مقررہ دن پر جب واپس آئے سوال کے جواب کے لیے، وہاں پہنچے تو دیکھا کیا کہ وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں، وہ قبر میں مدفون ہیں، اور ان کی قبر کے اوپر بیٹھے لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اب وہ بندہ جس نے سوال کیا تھا، قبر کی زندگی کا منکر تھا، اس نے کہا لو جی ہوں کون جواب دے گا، وہ تو آپ ہی مر گیا، وہ تو آپ ہی مٹی ہو گیا۔ اس نے کہا بس کر، اگر میرا پیر اللہ کا ولی ہے تو سوال کا جواب دے گا۔ اب قبر کے اوپر کھڑے ہو کر مرید نے سوال کیا، بابا اس نے سوال کیا تھا، اس کا جواب کون دے گا؟ آپ تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ تو قبر ہلی، قبر سے ایوب کردی کا پاؤں باہر نکل آیا، پاؤں باہر نکلا۔ آج تک شام کے اندر ان کی قبر موجود ہے۔ ہر سال سرکاری سطح پر تقریب ہوتی ہے، اور تقریب کس چیز کی ہوتی ہے؟ مردے کے جسم گل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، لیکن اس کے اللہ کے ولی کا پاؤں آج بھی قبر کے باہر ہے۔ ہر سال تقریب ہوتی ہے، ان کے پاؤں کے ناخن بڑھ جاتی ہیں اور ناخن اتارے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس پاؤں کے ناخن کی کرامت یہ ہے، جس کے گردے میں پتھری ہو، وہ ناخن دھو کر پلا دیا جائے تو وہ پتھری بغیر علاج کے وہ ریت بن کر نکل جاتی ہے۔ اور ان کا پاؤں کا ایک ناخن جو ہے وہ مراری شریف ضلع گجرات میں، وہ مفتی محمد اشرف القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ انتقال کر گئے ہیں، ان کی نسل کے پاس آج بھی موجود ہے۔ اگر ازمانہ ہے مرانی شریف گجرات چلے جاؤ، اس ایوب کردی کے پاؤں کا ناخن آج بھی موجود ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، یہ ناخن کو دھو کر پی کر آتے ہیں، اللہ پاک پتھری توڑ کر نکال دیتا ہے، کرتا اللہ ہے۔ حضرات جی وقار، بہرحال اگر ایوب کردی کا پاؤں آج بھی سلامت ہے، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات جی وقار، اس کے بعد آئیے ذرا ذکر کرتے ہیں اللہ پاک نے جو اپنے کلام مجید میں قیامت کا ذکر فرمایا ہے، وہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن کے اندر آیت نمبر 82 میں اللہ پاک نے سب سے پہلے دابۃ الارض کا ذکر فرمایا۔ قیامت سے پہلے ایک جانور نکلے گا جو کوہ صفا سے برآمد ہوگا، اور پوری دھرتی پر تھوڑی سی وقت میں وہ چکر لگا لے گا، اور وہ بڑی فصاحت کے ساتھ بولے گا، لوگ اسے کلام کرے گا، جانور کلام کرے گا۔ اور اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام عجیب الخلقت، عجیب شکل کا وہ جانور ہوگا، وہ گفتگو کلام کرے گا، اور ساتھ اس کی جو وہ کام کرے گا، اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے ایمان والوں کے ماتھے پر نور کی لکیر کھینچے گا، نور کی لکیر، اور وہ کافروں کے ماتھے پر، پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مہر لگائے گا۔ اس دابۃ الارض کا ذکر ہے اس قرآن پاک کے اندر۔ پھر سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر فرمایا کہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے، قیامت میں سب کو اللہ پاک جمع فرمائے گا، نیکوں کو نیکیوں کا بدلہ ملے گا، اور کافروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد مالک الملک نے سورۃ القصص کے اندر جو چیزیں بیان فرمائیں وہ 3 موضوع بنتے ہیں۔ پہلا موضوع یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک نے تفصیلی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ تفصیل کے ساتھ جو خلاصے کے طور پر پیچھے میں عرض کر چکا ہوں۔ آج دوسرے قصہ جو سورت کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا قصہ جو آیت نمبر 76 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اس آیت نمبر 76 میں مالک الملک نے قارون کے بارے میں یہ بتایا کہ قارون اپنے وقت کا نیک آدمی تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے خاندان بلکہ چچا زاد بھائی تھا، لیکن فرعون نے اسے اپنا وزیر بنایا، اس کے پاس دولت آ گئی،
میں بغیر کسی تمثیل کے کہنا چاہوں گا، ہمارے ایک سید ہیں ایک بہت بڑی گدی کے، نام لوں گا تو شاید کسی کو پھر تکلیف ہوگی، اور پھر ہمارے مسلمان سچ کو سمجھنے کے بجائے گالیوں کے اوپر اتر آتے ہیں۔ ہمارے قریب ایک بہت بڑی گدی ہے، بہت بڑا پیر خانہ ہے، وہ وزیر بننے سے پہلے، ایم این اے بننے سے پہلے ان کی سنت مبارکہ پوری تھی، 5 وقت کے نمازی تھے، لیکن پیپل پارٹی کے ٹکٹ پر وہ ایم این اے بنے، وہ وزیر بن گئے، اللہ کے فضل سے داڑھی بھی اتر گئی، شریعت بھی چلی گئی، شریعت بھی چلی گئی۔ یہ دنیا انسان کے ایمان کو لوٹ لیتی ہے۔ قارون بھی کیا تھا؟ بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا زاہد تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن فرعون کا وزیر بنا۔ جب فرعون کا وزیر بنا، دولت آ گئی، جب دولت آئی تو دماغ خراب ہو گیا، وہ لالچی بن گیا، اور اتنا بڑا اس کے پاس خزانہ تھا کہ کئی خچر اس کے چابیاں لے کر چلا کرتے تھے۔ وہ اللہ پاک کے دین کا باغی ہو گیا، اور وہ اپنی دولت کی نمائش کرتا رہتا تھا، اور دنیا دار بنی اسرائیلی اس کی دولت کو دیکھ کر حسرت کرتے تھے، کہتے تھے کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی، کاش کہ یہ دولت ہمارے پاس بھی ہوتی۔ لیکن جو ایمان والے تھے وہ کہتے ہیں عقل سے کام لو، جو اللہ پاک نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے یہ کم ہے؟ تو اس مردود کی دولت کو دیکھ کر یہ حسرت کرتے ہو؟ اس لعنتی جیسی دولت تمہیں بھی ملے کہ تم بھی اس کی طرح بے ایمان ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کرتا؟ اپنی جناب الگ محفل لگا کر بیٹھتا، لوگ آتے، روٹی کھاتے، اور پھر اس کی تعریفیں کرتے۔ یہاں پر بھی، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جناب ہمارے گاؤں کا چودھری جو سب سے لچا اور لفنگا ہوگا اور اپنی دولت کو اسے مان ہوگا، اس کے پاس جائیں گے، اس کی خوشامد کریں گے، اور وہاں پر بیٹھ کر وہ کیا کرتے ہیں؟ دینداروں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ لو جی دین بیچ دے پھر دیں جی، یہ کر دے پھر دیں۔ بھائی وہ تو دین چلو لے کر تو پھر رہے، بے ایمانہ تیرے پاس تو دین ہی نہیں ہے، تیرے پاس تو سرے سے دین ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس فرعون کے، اس قارون کے بارے میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت فرعون غرق ہو گیا، چلے گئے، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قربانیوں کا انچارج بنایا۔ پہلے جس طرح بتایا کہ بنی اسرائیل پہلی امتوں میں جو قربانی ہوتی تھی، قربانی ایک جگہ وہ رکھ دی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ آتی، اسے جلا کر وہ راکھ کر جاتی تھی، جس کی قربانی راکھ ہو جاتی تھی، جل جاتی تھی، وہ قربانی مقبول شمار ہوتی تھی۔ تو بنی اسرائیل کی قربانیوں کے انچارج جو تھے حضرت ہارون علیہ السلام بنے۔ اسے تکلیف ہو گئی، کہتے جناب دولت میرے پاس، سیاںہ میں اور عزت والا میں، تم نے انچارج ہارون کو کیوں بنا دیا؟ اس لیے کہ تمہارا بھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میں نے نہیں بنایا، یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ دلیل کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قوم کے سرداروں کو جمع فرمایا، جمع کرنے کے بعد فرمایا اپنے اپنے گھر کے اندر جو تمہارے عصا سوٹے پڑے وہ لے کر آنا۔ وہ سوٹے لے کر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حویلی کے اندر وہ سارے رکھ دیے گئے۔ اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کا چھوٹا بھی تھا، ڈنڈا بھی تھا، عصا بھی تھا۔ اب رات کو وہ سارے پہرہ دیتے رہے کہ جناب اس میں کوئی آئے نہیں، کوئی جائے نہیں، کوئی اندر مداخلت نہ کرے۔ جب صبح اٹھے تو ساروں کے ڈنڈے اسی طرح پڑے ہیں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کا خشک ڈنڈا، اس کی ٹہنیاں نکل چکی ہیں، پتے نکل چکے ہیں، شاخیں نکل چکی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ مالک الملک نے ان کے خشک ڈنڈے میں یہ برکت رکھ دی کہ اس کی بھی ٹہنیاں نکل آئیں؟ لیکن وہ قارون نہ مانا، اور ساتھ یہ کہتا تھا جو ہمارے لیے سبق ہے، کہتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے علم دیا، اللہ پاک نے یہ عقل دی ہے، اس وجہ سے میں نے کیا کیا، اپنی یہ دولت کما لی ہے۔ اگر اللہ رزق دے نا، اپنے عقل پر نہ رکھنا، اپنی محنت پر نہ رکھنا، اپنے علم پر نہ رکھنا، بلکہ یہ کہنا یہ مالک الملک کی عطا ہے، اللہ پاک برکت دے گا، اور اللہ پاک تمہارے رزق میں اتنی وہ رحمتیں نازل فرمائے گا کہ تمہاری نسلوں کے لیے بھی نور بن جائے گا، اور عثمان غنی جیسی وہ دولت بن جائے گی۔ لیکن قارون مردود ٹھہرا۔ اب قارون کے پاس اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ قارون سے زکوٰۃ مانگو۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے جا کر زکوٰۃ مانگی نا، تو مردود کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں دیتا ہوں،
لیکن موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے تو اب اس نے کیا کیا، حساب لگایا کہ زکوٰۃ کتنا بنتی ہے۔ جب حساب لگایا تو زکوٰۃ تو کافی بنتی تھی، جب کافی بنتی تھی اب بے ایمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اتنا ساری میں یہ دے دوں۔ اس نے بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگا دیکھو ہم اسے نبی مانتے ہیں، ہم اسے اللہ والا مانتے ہیں، لیکن یہ ہمیں ٹھگنا چاہتا ہے، ہمارا مال لوٹنا چاہتا ہے۔ بتاؤ کیا یہ حق بنتا ہے کہ کمائیں ہم اور اسے دے دیں؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چالیں چلنی شروع کر دی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک پلاننگ بنائی۔ کیا پلاننگ بنائی؟ اس نے اپنے حواریوں کو بلا کر، حمیتیوں کو بلا کر کہا کہ میں ایک چال چلتا ہوں، فلاں قبیلے کی فلاں گندی عورت کو لے آؤ۔ انہوں نے جناب وہ اسے لے کر آئے، جب اسے لے کر آئے تو اس نے اس کے ساتھ طے کیا کہ 1000 سکہ تجھے دوں گا رائج الوقت، تو ایسے کر موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بکواس کر دے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام روزانہ تبلیغ کا مجمع لگاتے تھے، لوگوں کو واعظ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اگلے دن مجمع لگایا، واعظ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنے کی فلاں سزا ہے، چوری کی فلاں سزا ہے، زنا کی فلاں سزا ہے، کہ اگر وہ جناب کنوارا ہو تو اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اگر شادی شدہ ہو اسے سنسار کیا جائے۔ قارون بول پڑا موسیٰ علیہ السلام یہ سزا جو بیان کر رہی یہ سب کے لیے ہے؟ جی سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے؟ جی میرے لیے بھی ہے۔ اگر آپ کے لیے ہے تو یہاں پر ایک ایسی عورت بیٹھی ہے جو دعویٰ کرتی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ اسے۔ عورت کو جب سامنے لایا گیا، موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بی بی سے کہا کہ تجھے اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جس نے تجھے پیدا کیا، جو چاند سورج کا رب ہے، جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جس نے تجھے جان دی ہے، جس نے تیری جان لینی ہے، جو بندے کو عزت ذلت دینے والا ہے، سکھ سکون اور عذاب دینے والا ہے، بتا کیا تو جو کہہ رہی ہے یہ سچ ہے؟ اللہ پاک نے اس عورت کے دل کے اوپر اپنے وہ جو بدبختی کی مور تھی وہ ختم کر دی۔ وہ عورت بول پڑی اور کانپ اٹھی، کہنے لگی اللہ کے نبی اس نے مجھے لالچ دیا اور آپ پر بہتان لگانے کی اس نے سازش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس کو زمین میں غرق کر دے۔ اب اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے لوگوں سے کہا جو اس کے حمایتی اس کے پاس چلے جائیں، جو میرے حمایتی الگ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حمایتی الگ ہو گئے جو موسیٰ علیہ السلام کو حق تو مانتے تھے لیکن دولت کی لالچ کی وجہ سے فرعون کے ساتھ تھے، وہ بھی الگ تو ہو گئے لیکن دل میں محبت قارون کی رکھتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، وہ جو حمایتی تھے قارون کے پاس کھڑے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا اس کو پکڑ لے، اس نے ٹخنوں تک پکڑا، پھر آپ نے فرمایا زمین اس کو پکڑ لے، وہ گھٹنوں تک دھنس گیا، پھر حکم فرمایا اس کو پکڑ لے، وہ کمر تک دھنس گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے حتیٰ کہ وہ زمین میں غرق ہو گیا۔ جب زمین میں غرق ہوا نا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دعا سے، اب وہ جو حمایتی تھے وہ شوربے کھانے والے وہ کہنے لگے لو جی موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے ان کے خلاف دعا کی ہے تاکہ قارون کا خزانہ ان کے ہاتھ آ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، جتنا بھی قارون کا خزانہ تھا وہ سارے کا سارا وہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ اور مفسرین نے تفسیر میں لکھا ہے کہ آج تک وہ دھنستا چلا جا رہا ہے اور قیامت تک دھنستا چلا جائے گا، نیچے جا رہا ہے اور اللہ پاک نے اس کے لیے اور جہنم نہیں بنائی بلکہ مالک الملک اس کے خزانے کو گرم کرے گا، اس کو تپا کر اسی کے اندر فرعون کو ساڑے گا۔ اللہ پاک سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایسی دولت سے محفوظ فرمائے جو اللہ کے نبیوں کا بے ادب اور گستاخ بنائے اور اللہ والوں کا دشمن بنائے اور اللہ سے دور کر دے۔ پھر اس کے بعد ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 56 سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 56 کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ درود پاک پڑھیے گا ذرا۔
والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تو نبی کی شان کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس آیت کا شان نزول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں یہ اتری۔ جس وقت ابو طالب کا آخری وقت آیا نا، کیونکہ ابو طالب کے بارے میں یہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے انتہائی خدمت کی، انتہائی اتنا خدمت کی کہ شاب ابی طالب کے میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھوک کاٹی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے انہوں نے کافروں کی، مکے کے قریشیوں کی دشمنی لی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہے، لیکن اتنی بڑی ساری قربانیوں کے باوجود جب آخری وقت آیا نا ابو طالب کا، تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرہانے آئے اور کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو۔ لیکن چچا جان نے کیا کیا؟ اتنی بڑی قربانیوں کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھ لیتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسے قصیدے لکھے کہ دنیا حیران ہے آج تک، لیکن کلمہ نصیب نہ ہو سکا۔ اب کہنے لگے کہ مجھے اگر قریشیوں کا ڈر نہ ہوتا کہ قریشی یہ کہیں گے کہ ابو طالب قبر کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، آخرت کے ڈر سے جناب وہ کلمہ پڑھ گیا ہے، تو میں کلمہ ضرور پڑھتا۔ انہوں نے نبی کے کہنے کے باوجود صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کل سرور صاحب کہتے تھے کہ جی آپ یہ کہتے ہیں میرے پیارے نبی، آپ یوں کہا کریں کہ ہم سب کے پیارے نبی۔ بہت اچھی بات ہے، یقیناً ہر مومن کو میرے نبی سے پیار ہے، ہر مومن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اللہ پیار نصیب فرمائے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب آج لوگ، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ امت کا اجماع ہے۔ اجماع کہتے ہیں کہ جس مسئلے پر ساری امت کٹھی ہو۔ آج 15ویں صدی کے میں ملاؤں کی بات نہیں کر رہا، میں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین کے دور کی بات کر رہا ہوں کہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ آیت ابو طالب کے بارے میں اتری کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی رنجیدہ ہوئے تو اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ اتاری۔ اب لوگ کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو ابو طالب کو مومن نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ دیکھیں میں اس میں اور بات بھی کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں جب آپ یہ کافر کہیں گے تو امام بخاری کو کیا کہیں گے، امام ابو حنیفہ کو کیا کہیں گے، صحابہ کرام کو کیا کہیں گے، تابعین تبع تابعین کو، سب کو کافر کرو گے؟ اور خدا کا خوف کھاؤ، حضور کی ساری امت کو کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا رہے ہو، اس سے اللہ پاک ہمیں بچائے۔ لیکن ایک بات میں کرنا چاہوں گا، یہ بات موقع پر آ گئی، میں نے کی ہے، یار کسی کا باپ اگر چور ہو، وہ چوک میں کھڑا ہو جائے اور کہے کہ فلاں کا باپ چور، فلاں کا باپ چور، فلاں کا باپ چور، تو جو بیٹا ہے کیا یہ چور چور کے نعرے لگانے والے سے راضی ہوگا؟ کبھی بھی نہیں، بلکہ اگر اس کا بس چلے تو گولی مار دے گا کہ تو میرے باپ کو چور کہتے ہے، حالانکہ وہ تو چور تھا، چور ہے اور چوری کی۔ یہ چور ہونا چھوٹا جرم ہے، کافر ہونا بڑا جرم ہے، اور یہ ذہن میں رکھیں کسی کو چور کہنا یہ چھوٹی گالی ہے اور کافر کہنا بڑی گالی ہے، بڑی گالی ہے۔ اب اگر تیرے باپ کو کوئی چور چور کے حالانکہ چور ہے تجھے دکھ لگتا ہے، تو جس نے نبی کی خدمت کی ہے، نبی سے وفا کی ہے، اس کے بارے میں چوکوں پر کھڑے ہو کر یہ اعلان نہ کرو، بلکہ
میں یہ کہتا ہوں اس کے اوپر چپ رکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ ایک بات، ابو لہب کی بیٹی مدینے میں آئی، جب مدینے میں آئی کس نیت سے آئی کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اب کچھ لوگ مل گئے کہنے لگے تجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلمان ہونے کا، کیونکہ تیرا باپ تو وہ بدبخت ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن اتارا، زیادہ تو مسلمان بھی ہوئے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آئی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ جب آئی تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں تو کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس بی بی نے واقعہ سنایا کہ ایسے ایسے مجھے فلاں فلاں نے یہ کہا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نہیں سنبھالی، چادر گھسیٹتے ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر کے اوپر جلوہ گر ہوئے، اور میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام یوزوننی فی حسبی و نسبی، ان لوگوں کو کیا بیماری پڑ گئی، کیا ہو گیا، میرے حسب نسب کی وجہ سے مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ یار اگر ابو لہب جس کے بارے میں، جس کی مخالفت میں قرآن اترا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کی بیٹی کو اگر کوئی تانا دے میرے نبی کو تکلیف پہنچتی ہے، تم نبی کے اس چچا کے بارے میں چوکوں پر کھڑے ہو کر باتیں کرو اور ان کے کفر کو سر عام بیان کرو، کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں ان کے ایمان ثابت کرنے کی؟ کیا اللہ پاک سے نے تم سے یہ سوال کرنا ہے کہ ابو طالب جو ہے کافر تھا یا مسلمان؟ جو باتیں کرنے والی ہیں وہ کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو دین کی طرف کیوں نہیں بلاتے؟ حضرات اسی وقار آئیے ذرا، یہ بات میں نے کرنی تھی جو آپ کے سامنے کر دی۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کے اندر دو موضوع ہیں، پہلا والدین کے حوالے سے شرعی حکم میں نے بیان کرنا ہے، اور انبیاء کرام کے 8 انبیاء کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا۔ نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، لوط علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اور ہود علیہ السلام، اور صالح علیہ السلام۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والد وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، یہ آیت نمبر 8 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے، وصیت کی ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرا ماں باپ تجھے شرک کرنے کا کہے تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اگر ماں باپ کے کہنے پر تم نے گناہ کیا، کفر کیا، تو میرے پاس پلٹ کر آنا ہے، تمہیں اس کی سزا ہوگی۔ اب یہاں پر شرعی حکم یہ ہے کہ ماں باپ کی ہم نے نوکری کرنی ہے، وفا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، لیکن اگر ماں باپ ہمیں گناہ کا حکم دے ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ نماز چھوڑنے کا حکم دے نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر وہ زکوٰۃ نہ دینے کا حکم دے زکوٰۃ نہیں، یہ اس پر بھی ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر کسی بھی برائی کا حکم دیتے ہیں، ہمیں دین سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم نے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، یہاں پر بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں حمنہ بنت ابی سفیان امیہ بن عبد شمس، یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ تھیں۔ جب آپ مسلمان ہوئے نا تو حمنہ نے کہا کہ میں اس وقت تک نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی جب تک تو محمد عربی کا بے وفا ہو کر دین کو نہیں چھوڑ دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرے دن گزر گیا، تیسرے دن اب وہ کمزور پڑ گئی، نہ کھایا نہ پیا نہ سائے میں بیٹھی۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا کہ یہ تو حد سے گزر رہی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ماں سن، یہ تو ایک ہے نا، اگر اللہ تجھے 100 جانیں عطا فرمائے، 100 جانیں عطا فرمائے اور ایک ایک کر کے تیری جانیں نکل جائیں، سن میں اعلان کرتا ہوں کہ تجھے تو میں قربان کر سکتا ہوں لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بے وفا نہیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، ہم نے وفا کرنی ہے تو اپنے اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہے، لیکن اگر ماں باپ گناہ گار ہو، ایک ہے کافر ہونا،
ٹھیک ہے نا، کفر کا حکم دے تو اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر ماں باپ گناہ گار ہے تو ماں باپ پر تم سختی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق